الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما. محترم سامعین و سامعات، آج کے اس ویکلی پروگرام میں ہمارا جو ایکچول سیریز ہے وہ ہے بندوں کا حقوق. بندوں کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد، اس کی سیریز چل رہی ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی کا ٹاپک آج ہے والدین کے حقوق. محترم سامعین و سامعات، جب انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے خصوصی طور پر جن کی محبتیں اسے حاصل ہوتی ہیں وہ والدین ہوتے ہیں. وہی اس کی مہربانیوں اور شفقتوں کا مرکز ہوتے ہیں. وہی اس کی پرورش و پرداخت، تعلیم و تربیت، صحت و توانائی کے لیے جان، مال، سکون، راحت، طاقت، قوت، چین و آرام کو قربان کر دیتے ہیں. وہی اسے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے، والدین ہی بچوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ عملی میدان میں پریکٹیکلی کچھ کرنے کے لائق بن جائیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حقوق اللہ کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر بڑا زور دیا ہے. کہیں اس نے اپنی عبادت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، تو کہیں والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی، اور کہیں شکریہ کے بعد والدین کا شکر گزار بننے کی تعلیم دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وصیت کی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک کریں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے شکر گزاری کے سلسلے میں انشکر لی ولی والدیک، کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار. جو اولاد کے وجود کا ظاہری سبب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو بہت اونچا کیا اور والدین کی اطاعت و فرما برداری کی بڑی تاکید قرآن و احادیث میں فرمائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی میں اس دنیا میں سب سے زیادہ جن سے اچھا برتاؤ کروں، جن کی اچھی خدمت کروں، جن کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤں، ایسے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں سب سے زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. پھر دوسری مرتبہ بندہ فرماتا ہے، سوال کرنے والا سائل سوال کرتا ہے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا تمہاری ماں. تیسری مرتبہ سائل نے سوال کیا کہ اس دنیا میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق تمہارا باپ ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن و حدیث میں ان کی منزلت ہے، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے، ہمارا سلوک ہونا چاہیے، اس کی جو فضیلت ہے اس کو قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر روشنی ڈالی گئی ہے. اس بات پر
ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پر جہاد اور ہجرت کے لیے بیعت کرنے آیا ہوں، آپ اجازت دیں گے تو میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہمارے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت کر کے اجر و ثواب حاصل کر لو۔ یہاں والدین کی خدمت کو جہاد پر مقدم رکھا گیا، یہاں پریارٹی جہاد کو نہیں دی گئی، یہاں پریارٹی ہجرت کو نہیں دی گئی۔ یہاں جس چیز کو امپورٹنس مانا گیا، جس کی ہیں، ان کی خدمت کر کے اجر و ثواب حاصل کر لو۔ جو ثواب تم کمانا چاہتے ہو جہاد کر کے، وہی اجر و ثواب اپنے والدین کی خدمت کر کے اجر و ثواب حاصل کر لو۔ اسی طرح اور ایک صحابی آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، ہمارے والدین زندہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاؤ ان کی خدمت کرتے رہو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ والدین کی خدمت، ریسپیکٹ، پیرنٹس کی ریسپیکٹ کرنا، ان کے باتوں کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک، نیک برتاؤ کرنا اس قدر اہم ہے کہ اسلام نے ہجرت جیسی عظیم نعمت اور عظیم نیکی اور جہاد جیسی کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت قرآن و حدیث میں بے شمار واقعات آپ کو نظر آئیں گی، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آ کر سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ یعنی میں اپنے والدین کے لیے کیا کروں؟ میرا کیا حق بنتا ہے؟ ان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جہنم بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ ان کی خدمت کر کے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت کے مستحق ہو سکتے ہو، اور ان کی بات نہ مان کے، ان کی نافرمانی کر کے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچا کے جہنم کا ایندھن بھی بن سکتے ہو۔ تو ہم جب اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، تو گویا ہم اپنی جنت تیار کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، والدین کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، والدین کے اوپر غصہ ہوتے ہیں، والدین کو الٹا جواب دیتے ہیں، صحیح سے ریسپانس نہیں دیتے والدین کا، وہ کچھ سوال کرتے ہیں تو جواب ہم نہیں دیتے، جھڑکتے ہیں، غصے میں ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے، ہاں وہ ضعیف ہو چکے ہیں، ان کو طاقت کے لیے سہارا ہونا ہے، سپورٹ ہونا ہے، اس کی بھی ہمیں پرواہ نہیں، تو پھر اپنے ہاتھ سے ہم اپنی جہنم خرید رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا کب؟ جب والد ہم سے ناراض رہیں گے، جب ہم اپنے والدین کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں،
اپنے باتوں کے ذریعے، اپنے لب و لہجے کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، کسی بھی طرح کے سلوک کے ذریعے، برتاؤ کے ذریعے اپنے والد کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے، ناراض ہے ہم سے۔ والدین ناراض رہیں گے تو اللہ بھی ہم سے ناراض رہیں گے، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں نازل نہیں ہوں گی۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں رحمتوں کا نزول نہیں، برکتوں کا نزول نہیں، ہمارا گھر اللہ کی رحمت سے اور برکتوں سے خالی خالی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت ہی ناروا سلوک ہے ہمارا، کوئی کیئر نہیں کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، نہ ان کی باتوں کی، نہ ان کے کام کی۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے والدین کے لیے، جتنی وقت دینی چاہیے، جتنا وقت ہم اپنے اپنے اون فیملی کے لیے دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اہل و عیال کے لیے جتنا وقت صرف کرتے ہیں، والدین کے ساتھ بیٹھ کے روزانہ 10 منٹ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں۔ اب آپ ہی سوچیں کہ کئی کئی ہفتے، کئی کئی مہینے گزر گئے، لیکن آج تک ہم نے فون کے ذریعے جو دور رہتے ہیں، فون کے ذریعے بات کرنے کا بھی نہیں سوچا۔ کیا ایسے والدین خوش ہوں گے آپ سے؟ روزانہ آپ سے دور رہنے کی وجہ سے، آپ کی بات نہ سننے کی وجہ سے زندہ رہتے ہوئے ان کا دم گھٹتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کس حالت میں ہوگا، کھایا ہوگا یا نہیں ہوگا، کون سی مصیبت میں پھنسا ہوگا۔ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ہمارے تعلق سے، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ بھی اپنے والدین سے بات چیت کرنے کی فرصت ہمارے پاس نہیں۔ تو کیا ہم سے ایسے والدین ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے ماں باپ کی خدمت کی بڑی تاکید فرمائی، بہت بڑی تاکید، بالخصوص جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، تمہارے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے باپ یا ماں زندہ ہے، تمہارے سامنے موجود ہے اور بڑھاپے کی حالت میں ہے، تو کام کرتے ہیں اس پر غصہ مت ہو، اور غصے میں اف تک نہ نکالو اپنے زبان سے، اف تک نہ کہو، اور نہ انہیں ڈانٹو، اور ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ بات کرو، سکون و اطمینان کے ساتھ بات کرو، صبر کے ساتھ بات کرو، اور ان کے آگے عاجزی کے بازو جھکا دو، نیاز مندی سے، اور ان کے لیے یہ دعا ہمیشہ کرتے رہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم میں سے کتنے والدین ہیں اور ہم میں سے کتنے اولاد ہیں جو والدین زندہ رہتے ہوئے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، یا والدین گزر چکے ہیں، مرحومین ہیں، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ روزانہ ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک مرتبہ بھی ہم دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے۔ سوچنے، ذرا سوچئے کہ کیا اپنے دعاؤں میں کم سے کم اس دعا کو شامل کرتا ہوں یا نہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے پیار و محبت سے، رحم دلی کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ ہمارے دعاؤں میں ہم اپنے والدین کو شامل کرتے ہیں یا نہیں، سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، یہ حق تو ادا کر سکتے ہیں اپنے والدین کے لیے، کم سے کم اپنے دعاؤں میں یاد رکھ لیں۔ لیکن دعا کرنے کے لیے وقت کہاں ہے ہمارے پاس؟ مسجد کے دروازے کے اندر قدم رکھنا بہت دشوار ہے ہمارے لیے، نماز سے دور ہیں، مسجد سے کوسوں دور ہیں، رب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جس بندے کا رشتہ
اپنے رب سے کمزور ہوگا نا، والدین سے بھی اس کا رشتہ کمزور ہوگا۔ رب کا نافرمان والدین کا ضرور نافرمان کہلائے گا، والدین کا فرما بردار رب کا بھی فرما بردار ہوگا۔ لیکن ہماری زندگی میں ہم اپنے رب کے لیے بھی بے وفا ہیں، بے وفائی کا سلوک کرتے ہیں، عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں، بدعات و خرافات میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کے حق میں بھی ہم بے وفا انسان ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ کتنا وقت ہم اپنے والد کو دیتے ہیں، اپنے جو شیڈول بناتے ہیں اس شیڈول میں اپنے والدین کے لیے کتنا وقت ہم نکل رہے ہیں۔ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ جانے کے بعد ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ اگر ہم اپنے والدین کی جو قربانیاں ہیں اس کو گننا چاہیں گے تو گن نہیں سکتے ہم، اتنی قربانیاں ہیں والدین کی۔ اولاد کے لیے والدین کی قربانیاں کے سلسلے میں بہت ساری بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں، وقت کا تقاضا ہے کہ مختصر انداز میں آپ کو سمجھاؤں میں۔ والدین کے اولاد پر بڑے احسان ہیں، بہت احسان ہیں ہم پر، جن کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنا بچپن اور اپنی کمزوری والا وقت یاد کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو رحم فرما، اس طرح بچپن میں انہوں نے پیار و محبت اور رحم دلی کے ساتھ مجھے پایا تھا، میری تربیت کی تھی۔ ماں نے 9 مہینے تک بچہ پیٹ میں رکھا، کمزوری میں ماں روز روز اضافہ ہوتا چلا گیا، بچے کا بڑھنا اور بڑا ہونا ماں کی تکلیف میں اضافے کا سبب ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت ماں اپنی آنکھوں سے موت کا منظر دیکھی، پیدائش کے وقت جب ڈیلیوری کا وقت ہوتا ہے تو زچہ بچے کو جو اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہے تو اپنے آنکھوں سے موت کا منظر دیکھتی ہے، چیخ اٹھتی ہے، اور بچے کو دیکھ کر سب تکلیف بھول جاتی۔ یہ ساری امیدیں بچے سے وابستہ کیے رکھتی ہے، اور اپنی زندگی کی رونق بچے ہی کو قرار دیتی ہے۔ ماں کے چہرے پر جو جوانی کی رونق ہوتی ہے، بچے کی پیدائش کے وقت ان کی ساری جوانی کی رونق تبدیل ہو جاتی ہے، ماں بوڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ یہی ماں ہے جو بچے کی خدمت میں دن رات ایک کر دیتی ہے۔ ماں کی چھاتی سے صحت افزا دودھ بچے کی خوراک بنتا ہے، بچے کا گھر ماں کی گود ہوتا ہے، اس کی سواری ماں کے ہاتھ، سینہ اور پشت ہوتی ہے، وہ بچے کا ہر وقت خیال کرتی ہے، خود بھوکی رہ کر بچے کو کھلاتی ہے، بچے کی نیند پر اپنی نیند قربان کر دیتی ہے۔ یہ بچے پر انتہائی مہربان اور رحم دل ہوتی ہے۔ ماں نظر نہ آئے تو بچہ پکارنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، اور اگر وہ اعراض کرے تو بچہ سرگوشی کرنے لگتا ہے، بات چیت کرنے لگتا ہے اپنے ماں سے اپنے انداز میں۔ تکلیف کے وقت بچہ ماں ہی کو آواز دیتا ہے، اور ہر قسم کی خیر ماں کے پاس پاتا ہے۔ یہ بری اور بخل کا سبب ہوتا ہے۔ باپ اپنے بچے کے خاطر بخیلی کو پسند کرتا ہے، یعنی اپنا پیٹ، ہمارے اولاد والدین جو ہیں اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے ہمارے لیے اس کو جمع کرتے ہیں، سیونگز کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کی فیوچر اچھی ہو۔ باپ دن رات محنت کر کے ہر قسم کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، دور دراز کی سفر کی مصیبتیں پریشانیاں برداشت کرتا ہے، اور بہت سے روزی کی تلاش کرتا ہے، اور تربیت کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ باپ بچے کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتا ہے، باپ گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرے تو بچہ چمٹ جاتا ہے، گھر میں باپ سے کھیلتا ہے، کبھی گود میں کبھی باپ کے سینے پر لیٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو کہتا ہے کہ میرے ابو تجھے مار دیں گے، میں ابو کو بتا دوں گا۔ جب والدین کا بچوں کے ساتھ یہ رویہ ہے تو پھر والدین سے حسن سلوک کرنا ان پر فرض ہو جاتا ہے۔
والدین پر سختی کرنا اور ڈانٹنا کسی صورت بھی جائز نہیں. والدین کا محسن ہے، کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کے اندر غروری گھمنڈی آ جاتی ہے کہ میں والدین کا محسن ہوں، احسان جتا رہا ہوں. والدین کے کتنے احسانات ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے. والدین کے ساتھ نافرمانی اور سختی والا انداز اپنانے والے کے لیے بہت بڑی وعید، ہلاکت اور بربادی ہے. وہ تو اولاد سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کی امیدیں لگائے ہوتے ہیں. یہ بدبخت انسان اپنی کمزوری اور اپنی بچپن کو بھول کر جوانی پر اترانا شروع کر دیتا ہے. اتراتا ہے جوانی میں، اپنی جم باڈی، اپنی فٹنس پر اتراتا ہے، اور ان کی ضعف پر، کمزوری پر وہ افسوس کرتا ہے، جھڑکتا ہے، زور سے بات کرتا ہے، غصے میں بات کرتا ہے، اپنا طاقت دکھاتا ہے. تعلیم و ثقافت کے چکر میں پڑھ کر اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھ کر والدین سے بلا سلوک کرتا ہے. وہی والدین ہیں جو خون پسینے کر کے اس کالج میں ایڈمیشن دلائے تھے، پھر بھی ان کے ساتھ بدسلوکی، گالی گلوچ، بدگوئی اور ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ والدین کو ہاتھوں اور پاؤں کے ذریعے سے مارنے لگتے ہیں. بہت سارے ویڈیوز میں، ہم نیوز میں ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ گھسیٹ گھسیٹ کر بوڑھی ماں کو یا بوڑھا باپ کو بچے مارتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں. وہ دونوں اس کی زندگی کی دعائیں کرتے ہیں، بچپن سے آج تک، ابھی تک. بچہ جتنا بھی تکلیف دے دے، اولاد جتنی بھی تکلیف دے دے، لیکن ابھی بھی ان کے دل سے ان کی زندگی کی دعائیں نکلتی ہیں. لیکن یہ جو نوجوان ہیں اپنے والدین کے مرنے کی خواہش رکھتا ہے. کتنی بڑی بدبختی ہے. یہ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے. غلط رویے سے تنگ آ کر والدین یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش وہ بے اولاد ہوتے تو بہتر ہوتے. ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھیں گے سوسائٹی میں ایسے نافرمان اولاد ہیں، اتنا ستاتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں اس بات بولنے پر والدین کو کہ کاش وہ بے اولاد ہوتے، نامولود ہوتے، اولاد سے نہ نوازے گئے ہوتے، وہی بہتر ہوتا. اتنی تکلیف دیتا ہے ماں باپ کو. ایسی جانب دیکھ کر اخلاق و مروت اور انسانیت ماتم کرتے ہوئے نظر آتی ہے. انسانیت کا جنازہ اٹھتا ہے. رسوائے زمانہ جب والدین تیرے محتاج ہوئے تو ان کو حقیر سمجھ لیا. لوگوں سے تو حسن سلوک کرتا ہے، فرینڈز کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارتا ہے. ہاں، فرینڈشپ سرکل میں جو ہے ان کے ساتھ عزت سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وقت بتاتا ہے، ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. فرینڈز کے لیے ٹائم ہے، کلیگز کے لیے ٹائم ہے، دوسرے لوگوں کے لیے تیرے پاس وقت گزارنے کا ٹائم ہے. لیکن اپنے والدین کے پاس بیٹھ کے، اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھ کے 5 منٹ نہیں بات کر سکتا، اور ان کو بھول جاتا ہے، اپنے والدین کو بھول جاتا ہے. فرینڈ سے گپ شپ کرنے میں بزی رہتا ہے، اپنے والدین کو بھول جاتا ہے. جو حضرات باہر کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں ایز اے امپلائی کام کرتے ہیں، کلیگز کے لیے، فرینڈشپ سرکل کے لیے ان کے پاس کتنا وقت، یا فون میں چٹ چیٹ کرنے کے لیے، یعنی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم یوز کرنے کے لیے کتنا وقت ہے ان کے پاس. لیکن سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جتنا وقت ہم بتاتے ہیں، اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، کیا اس کا 10% بھی اپنے والدین کو دیتے ہیں؟ ہم سوچنے کی بات ہے. جتنا وقت ہم اپنے موبائل فون کو یوز کرنے میں لگاتے ہیں، اس کا 10% بھی اپنے والدین کے لیے ہم نکالتے ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے. آج کل والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، والدین کی زندگی کو عذاب خیال کیا جاتا ہے. یہ ماتم نہیں تو اور کیا ہے. یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ والدین کی عزت ہمارے ہاتھ میں ہے. جو بندے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی دنیا بھی سنورتی ہیں، آخرت بھی سنورتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک کرتے ہیں، ہمارا کیا رویہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا جو کہ صحیح واقعہ ہے، اور عربک میگزین میں، سعودی عربیہ میں چھپا ہوا ہے. یہ واقعہ ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. وہ واقعہ جو صاحب واقعہ ہیں وہ لکھتے ہیں میگزین میں
کہ ہمارے پڑوس میں ایک درمیانے طبقے مڈل کلاس کا آدمی رہتا تھا ہمارے پڑوس میں. اس کا بوڑھا باپ بھی اس کے ساتھ رہا کرتا تھا. بڑھاپے کی وجہ سے اس کے کچھ حواس کھو چکے تھے، یعنی مینٹلی ڈسٹرب تھا وہ آدمی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے حالات تبدیل ہو گئے، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی دولت سے نواز دیا کہ اس کا تصور تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. بہت دولت دی تھی اللہ تعالیٰ نے. اس نے بے جدید طریقے سے عمدہ محل تیار کیا، بنگلہ بنایا، بڑا قیمتی قسم اور پردوں کا اہتمام کیا. اس کی بیوی اس کے بوڑھے باپ کو، جو اس کی بیوی کا رشتے میں چچا لگتا تھا، اچھا نہیں سمجھتی تھی. سسر کے ساتھ بہت برا کرتی تھی. اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ بوڑھا جہاں جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے بیٹھ جاتا ہے، ہمارے قیمتی گھر کا خیال نہیں کرتا. بیوی نے اپنے شوہر سے کہہ ہی دیا کہ اس بوڑھے کو اوپر والی منزل میں شفٹ کر دو، اس کے برتن بھی وہیں شفٹ کر دو، کھانا بھی وہیں پہنچا دیں گے ہم. شوہر نے بیوی کی بات مان لی اور ایسا ہی کیا. اپنے باپ کو اوپر کے منزل، اوپر فرسٹ فلور پہ جو ہے شفٹ کر دیا. کچھ عرصہ گزرا، کچھ سال گزرے تو بیوی اور اس کے بچے بوڑھے باپ کو اوپر کھانا دینے سے تنگ آ گئے. کچھ سال کے بعد کیا ہوا کہ بیوی اور اس کے جو بچے تھے بوڑھے باپ کو فرسٹ فلور میں جو رہتا تھا ایک کونے کی کوٹری میں اوپر کھانا دینے سے تنگ آ گئے. اب بیوی کہنے لگی بار بار اوپر جانا ہمارے بس میں نہیں ہے، نیچے والا کمرہ جو سڑک اور دروازے کے قریب ہے، اسٹور روم، وہاں اس بوڑھے کو لے جاؤ. شوہر نے پھر پہلے کی طرح ہی کیا اور فوراً بیوی کی بات مان لی. اس کمرے تک رکھ دیے اور اکیلے بوڑھے باپ کو کھانا دیا جاتا. اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کو دیکھنے والا، اس کو کیئر کرنے والا اس بوڑھے کا کوئی نہیں تھا. ایک مرتبہ جب سارے مل کر کھانا کھا رہے تھے تو اس آدمی کے چھوٹے سے بچے نے، میاں بیوی کے چھوٹے سے بچے نے اپنے باپ کو اچانک سوال کیا، ابا جان، ابا جان، دادا جی کا کھانا، جو کھانے والا برتن ہے، ان کی وفات کے بعد، ان کے مر جانے کے بعد اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا. بیٹا تم ایسا کیوں کرو گے؟ بیٹا جواب دیتا ہے، ابا جان، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو اسی برتن میں جس میں دادا کھاتے تھے آپ کو میں کھلاؤں گا. باپ جو کھانا کھا رہا تھا، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا تھا، لقمہ منہ میں تھا، واپس رک گیا، اٹک گیا لقمہ کہ میرا چھوٹا سا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. بڑی مشکل سے لقمہ حلق سے نیچے اترا، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. اس چھوٹے سے معصوم بیٹے کی بات سن کر فوراً اپنے بیوی میں السلام علیکم شیخ. کیا ہو گیا استاد؟ شاید نیٹ ورک چلے گیا ہے. ایک ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو محترم سامعین و سامعات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جس طریقہ کا سلوک کرتے ہیں،
हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो अस्सलाम पूरा वॉच वालेकुम। करते हैं। वालेकुम सलाम। वो वाकया कंप्लीट वॉइस नहीं आया है शेख। कंप्लीट नहीं आया है? हाँ हाँ, कंप्लीट सुनाई नहीं दिया वो। कहाँ तक सुने हैं वाकये को? मतलब छोटे बच्चे ने अपने बाप को वो बात कहा, उसके बाद से आपका वॉइस नहीं आया। अच्छी बात, ठीक है, कोई मसला नहीं है, जी। इसे कंटिन्यू करते हैं। तो होता ये है उस वाकये में कि जब डाइनिंग टेबल पे ये लोग बैठ रहे होते हैं, मियाँ बीवी होती है छोटे बच्चे के साथ, खा रहे होते हैं, तो छोटा बेटा, छोटा बच्चा जो होता है, अपने वालिदैन से कहता है कि अब्बू जान एक काम कीजिए, ये जो बर्तन है ना, जिसमें आप दादा जान को खिलाते हैं, खाना डालते हैं, इसको हिफाजत से रखिए। वालिद जब दादा जान का इंतकाल हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी, तो इसको हिफाजत से रखिए। जब आप बुढ़ापे में जाएंगे, जब आप जब आप बुढ़ापे में जाएंगे तो आप जिस तरीके से दादा जान को खिला रहे थे, उसी बर्तन में आप लोगों को भी खिलाऊंगा। यहाँ जो है सोचने की बात यह है कि छोटे बच्चे जो भी काम हम करते हैं ना, उस पर वॉच करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं कि हमारे वालिदैन पेरेंट्स क्या करते हैं, और खुसूसन हमारे घर में निजी जिंदगी में हमारे लाइफस्टाइल में हमारा बर्ताव अपने वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे होता है। वालिदैन के साथ हमारा यानी उनके दादा दादी नाना नानी जो होते हैं रिश्तेदार में, उन बड़ों के साथ हमारा क्या नारवा सलूक होता है या अच्छा सलूक होता है, अच्छा बर्ताव होता है, हुस्ने सलूक के साथ पेश आते हैं या नारवा सलूक के साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, ये तमाम चीजों को हमारे बच्चे नोट करते हैं, वॉच करते हैं। और फ्यूचर में जब हम बुढ़ापे में चले जाएंगे तो जिस तरीके से अभी उनके बचपन में आप अपने वालिदैन के साथ जो सलूक करते हैं, आपके बुढ़ापे में जब ये जवान होंगे इसी तरीके से सलूक करेंगे। वो बच्चा कहता है कि इस बर्तन को आप जो है हिफाजत से रखिए, जब उनकी वफात हो जाएगी उसके बाद हिफाजत से रखिएगा, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपको मैं इसी बर्तन में खिलाऊंगा, खाना डालूंगा। तो वो मियाँ, वो आदमी जो खा रहा होता है, लुकमा हलक से नीचे नहीं उतरता उसके, और वो आंख से आंसू निकलना जारी हो जाता है, और फौरन जो है आंख खुल जाती है उसकी। और बच्चे जो है एक नसीहत आमूज वाकया खुद अपने फैमिली में ही वो पा लेता है। फिर जो अपने बीवी से वो ऑर्डर करता है अपने बीवी को कि देखो, आज से जो है एक ही डाइनिंग टेबल पर सारे लोग खाएंगे, अब्बा जान भी हमारे साथ ही होंगे। इस तरीके से अब्बू जान को बुलाता है वो, बूढ़े बाप को, और एक लुकमा खुद खाता है, एक लुकमा अपने बाप के मुंह में डालता है। इस तरीके से प्यारे मोहब्बत के साथ उनकी जिंदगी चलती है। और जो बाहर स्टोर रूम में जो है बाप को सोने के लिए तैयार किया था स्टोर रूम, जहाँ पे उसका बाप सोता था, अब जो है अपने बाजू रूम में उसका शिफ्ट कर देता है रूम को, और साथ में जिंदगी गुजारता है। कुछ दिनों के बाद उनके वालिद वफात पा जाते हैं। तो वफात पा जाने के बाद जो है फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सुधर गया ना बंदा, आखिरी वक्त में कुछ छोटे बच्चे ने उसको सुधार दिया। तो इस वाकये से जो सबक हमें मिला कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम करेंगे, जैसा सलूक हम दूसरों के साथ करेंगे, हमारे बच्चे हमारे साथ वही सलूक करने वाले हैं। हम उनके दादा दादी नाना नानी के साथ जो सलूक करेंगे, हमारे बच्चे फ्यूचर में हमारे के साथ उसी तरीके का सलूक करने वाले हैं। इस बात का ख्याल मुझे और आपको हमेशा रखना चाहिए। अब जो है मैं सिर्फ एक या दो वाक़ये का जिक्र करता हूँ कि सहाबा किराम अपने वालिदैन की खिदमत या उनकी बातों का किस तरीके से इताअत और फरमाबरदार होते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने मुस्नद में नकल करते हैं कि जब फतह मक्का फतह हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मक्का में फातिहाना दाखिल हो रहे थे, फातिहाना तौर पर दाखिल हो रहे थे खुशी खुशी। उस वक्त अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के वालिद अबू कुहाफा इस्लाम कबूल किए, लेकिन वो बहुत ज़ईफ थे। इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हुए, लेकिन बहुत ज़ईफ थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको लाना था। तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु अपने बूढ़े बाप को, जो इस्लाम कबूल करने वाले थे, अपने पीठ पर लाद कर लाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के बारे में है कि वो अपने वालिद के बड़े ही सआदतमंद बेटे थे। सहाबा जिक्र करते हैं इब्ने उमर के बारे में कि जिस तरह ऊँटनी
اپنے گم شدہ بچے کی تلاش میں، یعنی اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو اس کی تلاشنی میں اونٹنی گھومتی رہتی ہے، اس کے نقش قدم کو ڈھونڈتی رہتی ہے، اسی طرح وہ عمر رضی اللہ عنہ یعنی اپنے باپ کے نقش قدم کو ڈھونڈتے تھے کہ کون سا ایسا کام ہے جو ہمارے والد صاحب نے کیا ہے اور مجھے کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، غلط بیانی کرنا، بدگوئی کرنا، غصے میں بات کرنا، جھڑک کر بات کرنا، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، وعیدیں سنائی گئی۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 3 مرتبہ فرمایا کہ کیا تم کو بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، اس کے بارے میں انفارمیشن نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک سے دور رہنا، اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگرچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو تو یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ میں جو حق تلفی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ بے وفائی ہوتی ہے، اس کے بعد حقوق العباد میں حق تلفی ماں باپ کے والدین کے ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے شرک کی مذمت بیان کی گئی حدیث میں، اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کی مذمت بیان کی گئی، اور دونوں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور ہمیشہ جو ہے والدین کے ساتھ نرم سلوک کرنا ہے، نرم گفتگو کرنا ہے، سکون کے ساتھ ان سے بات چیت کرنا ہے، ان کے لیے کچھ وقت روزانہ نکالنا ہے۔ آپ اگرچہ دور میں رہتے ہیں تو دور میں رہتے ہوئے جو ہے کم سے کم فون کے ذریعے یا ویڈیو کالنگ کے ذریعے ان کو ٹائم دیجئے، 5 منٹس 10 منٹس۔ اگر نزدیک میں رہتے ہیں تو تھوڑا سونے سے پہلے جائیے، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیے، ان کے ساتھ یعنی اچھے ہنسی بات کیجیے، ہنس کر بات کیجیے، ہنسمکھ چہرہ رکھیے ان کے سامنے، اور ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیے، مسکراتے چہرے ہوئے کے ساتھ ملیے، نرم گفتگو کیجیے۔ اور سونے سے پہلے اپنے جس بیڈ روم میں والدین رہتے ہیں ان کے پاس جا کے 5 to 10 منٹس اسپینڈ کرنا، اور بتانا کہ آج میں یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ روزانہ آپ یعنی آج آپ ٹیبلٹ لیے ہیں یا نہیں، بیماری کا علاج صحیح سے ہو رہا ہے یا نہیں، اور اسی طریقے سے کوئی چیز کی ضرورت ہے کیا میں کس طریقے کا مدد کر سکتا ہوں آپ لوگوں کا، اس طریقے کا، یعنی ہمیشہ ان کی ہیلپ کرتے رہنا، جس طریقے کی بھی ہیلپ ہو ان کی ہیلپ کرتے رہنا چاہیے۔ یہی اصل خدمت خلق ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی ادائیگی بھرپور ادائیگی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کے جو حقوق ہیں اس کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم سے یعنی لغزش ہو گئی ہیں والدین کے حقوق کے تعلق سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے پاس جا کے یعنی اپنے گناہ کی تلافی کرنے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔